السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی 3 سالہ شاندار کارکردگی کے بعد اب پاکستانی عوام کو احتساب کے نعرے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وزیر اعظم 3 سال کے بعد بھی عوام کو احتساب کا منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان کے اندر ایک عام آدمی وزیر اعظم سے روٹی مانگ رہا ہے۔ ایک عام انسان کا مسئلہ اس ملک کے اندر روزگار کی فراہمی ہے۔ ایک عام آدمی کا مسئلہ اس ملک کے اندر سستی روٹی، سستا آٹا، سستی چینی، سستی بجلی، سستی گیس ہے، مگر وزیر اعظم کا مسئلہ اس ملک کے اندر احتساب کا کھوکھلا نعرہ ہے۔ اسی احتساب کے کھوکھلے نعرے پر جب سے پنڈورا لیکس سامنے آئی ہیں، پنڈورا پیپرز سامنے آئے ہیں، وزیر اعظم کی جانب سے ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک اعلیٰ سطحی ایک کونسل قائم کی گئی ہے، کمیشن بنانے کا، ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ انویسٹیگیشن کرے گا ان 700 پاکستانیوں سے جن کی آف شور کمپنیاں منظر عام پر آئی ہیں کہ یہ پیسہ بیرون ملک کیسے منتقل ہوا، اس کی منی ٹریل کیا ہے، یہ وائٹ منی تھی، یہ بلیک منی تھی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو گزشتہ 3 سال کے دوران سکینڈلز منظر عام پر آئے ہیں، ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے، ان کی آؤٹ کم کیا نکلی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اگر کسی نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو وہ پیسہ نہ صرف ریکور ہوا ہے بلکہ ان لوگوں کو سزا بھی ملی ہے۔ تو عمران خان صاحب 3 سال کے بعد چینی اسکینڈل، کیا کسی کو سزا ہوئی؟ آٹا اسکینڈل، کیا کسی کو کوئی سزا ہوئی؟ ادویات کا اسکینڈل، کیا کسی کو سزا ہوئی؟ پیٹرول کا اسکینڈل، کیا کسی کو سزا ہوئی؟ اور تو اور جس چیئرمین نیب کو آپ مزید ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اس چیئرمین نیب کے ہوتے ہوئے آپ مالم جبہ کا کوئی جواب نہیں، بی آر ٹی اسکینڈل کا کوئی جواب نہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم کیا پرڈکٹ کریں یا کیا ایسا نکال کے لائیں اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر سے کہ ایک عام آدمی کا پیٹ بھر سکے؟ اس پنڈورا لیکس کے اندر اپوزیشن کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس پنڈورا لیکس میں حکومتی ارکان کے لیے اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس ملک کا میڈیا جو اس خواہش کے اندر گرفتار تھا کہ کاش جو زمان پارک کا ایڈریس ایک آف شور کمپنی کے کھاتے میں آیا ہے، کاش یہ واقعی وزیر اعظم کی آف شور کمپنی نکل آتی تو شاید اس ملک کا میڈیا بھی ایک سیلیبریشن موڈ کے اندر ہوتا۔ مگر اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود تو صادق اور امین بن گئے، لیکن آج اس ملک کا سیاستدان، اس ملک کی اپوزیشن وزیر اعظم سے چاہتی ہے کہ جیسے ماضی کے اندر وزیر اعظم صاحب حکومت وقت سے استعفیٰ مانگتے رہے اخلاقی بنیادوں کے اوپر، اور سپریم کورٹ سے ایک عدالتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، اس ملک کے اندر پیناما پیپرز کی طرز کے اوپر جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ اب اپوزیشن کے ارکان کر رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 400 سے زائد افراد پیناما لیکس میں ان کے نام منظر عام پر آئے، ان 400 افراد میں سے صرف ایک شخص کے خلاف کارروائی ہوئی اور وہ تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام۔ لیکن جس ایک فرد واحد کو سزا ہوئی، آج وہ شخص بھی عمران خان صاحب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے تحت لندن کی ہواؤں کے اندر، کھلی فضاؤں کے اندر سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو ایک جوتے دکھا کے اس ملک کے احتساب کے نظام کو چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسی ہی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کی پیناما میں ہوئی،
اگر ایسی ہی احتساب کی ڈرائیو چلانی ہے کہ آٹا چور آزاد، چینی چور آزاد، پیٹرول مافیا آزاد، تو پھر اس اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک عام آدمی صرف دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کو خوراک سستی ملے، اس کو روزگار ملے، اس کو تحفظ ملے، اسے صحت کی بہترین سہولیات ملے، اسے سوشل سیکیورٹی ملے۔ اس کو اب وزیر اعظم کے اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے میں اور اپوزیشن کی سیاست کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ چیئرمین نیب کو ایک مرتبہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توسیع دیں یا چیئرمین نیب کو 10 مرتبہ توسیع دیں، عام آدمی کا مسئلہ چیئرمین نیب کا رہنا نہیں ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ اب صاف چلی شفاف چلی کے نعرے نہیں ہیں۔ عام آدمی کا مسئلہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں، وہ 50 لاکھ گھر ہیں جس کی کمٹمنٹ آپ نے خود کی ہے۔ باقی یہ نیب، یہ ایف آئی اے، یہ ایف بی آر اگر اتنی کمپٹنٹ ہوتی تو آج آپ کے احتساب کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کو ایک عام آدمی سیریس لیتا۔ چونکہ یہ اب عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک اگر آپ کچھ فتح کرنا چاہتے ہیں، کچھ ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کامن آدمی کے لیے یہ خبر بھی اب irrelevant ہے، یہ تجزیے بھی irrelevant ہے، یہ میڈیا کے لیے ہو سکتا ہے، اور یہ وہ میڈیا بھی irrelevant ہے جو اب اس قسم کی سٹوریز کو پبلک ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پنڈورا باکس سے، پنڈورا پیپرز سے کچھ نہیں نکلنا، جیسے ماضی کے پینما پیپرز سے کچھ نہیں نکلا سوائے ایک اقامے کے اور ایک پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے۔ تو اس میں تو پھر کوئی پرائم منسٹر شکنجے کے اندر آ گیا تھا، لیکن یہاں پر ایسی کوئی بڑی چیز منظر عام پر نہیں آئی، اور اب ایک عام آدمی اس آف شور کمپنی کی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی سمجھ چکا ہے۔ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے، اس کو بھی اتنی سینس آ گئی ہے کہ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے، کب یہ قانونی ہوتی ہے، کب یہ غیر قانونی ہوتی ہے۔ تو عام آدمی بھی اب اس کا وہ سرپرائز بھی اس قسم کے موضوعات کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔